بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ السلام علیکم، آپ کا اسٹرولجر فواد وسیم۔ سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ 17 نومبر سے لے کر 23 نومبر تک سب سے پہلے بات ہوگی برج عمل ایریز میک راشی کی۔ دیکھیں، سینٹر کا مالک 8ویں گھر میں تو ہے، اب 5ویں کا مالک بھی جو ان سے سورج وہ بھی 8ویں گھر میں آ رہا ہے۔ بدھ پہلے سے موجود ہے، 22 کو وہ ٹرانزٹ کر کے پیچھے 7ویں میں آپ کے آ جائے گا۔ لیکن اس ہفتے میں جو پیش رفت ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے۔ ایک تو قمر در عقرب بھی لگنے جا رہا ہے، وہ بھی آپ کے 8ویں گھر میں لگے گا۔ اس ہفتے کے شروع میں وینس وہ تو آپ کے 7ویں گھر میں بالکل اکیلی ہو جائے گی سورج کے نکلنے کے ساتھ ہی، لیکن بدھ پھر ریٹروگریڈ ہو کر واپس آئے گا۔ اس ہفتے میں آپ کو کافی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اسینڈنٹ کا مالک 8ویں گھر میں، سورج 8ویں گھر میں، بالکل آپ نے کسی قسم کا بھی کوئی بھی، چاہے وہ مالی رسک ہو، چاہے وہ جائیداد کے حوالے سے ہو، آپ نے کوئی رسک لینے کی کوشش نہیں کرنی۔ جذباتی فیصلوں سے ذرا پرہیز کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس ہفتے میں آپ کے لیے بہت ضروری ہے، صحت کا خاص خیال رکھیے گا۔ اس ہفتے کے جیسے ہی آپ اس ہفتے میں داخل ہوں گے، وہاں پہ جا کر بزنس کے کچھ معاملات تو بہتر ہوں گے، کچھ چیزیں جو پینڈنگ پڑی ہوئی تھی وہ ایکٹیو ضرور ہوں گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کوئی خبریں بھی موصول ہوں گی مالی لحاظ سے، لیکن جیسے ہی منگل والے دن قمر در عقرب شروع ہوگا، اس میں آپ کو بڑی احتیاط کرنی ہے۔ حادثات سے بچنے کی کوشش کیجیے گا، ٹریفک قوانین کا خاص خیال رکھیے گا، اور غیر ضروری سفر سے اجتناب کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اپنے جوڈیشری سے معاملات لے کر جتنے بھی آپ کے لیٹیگیشن کے معاملات ہیں، ان میں بڑی احتیاط برتنا ہوگی، اور کسی قریبی ذرائع سے یا قریبی دوست سے یا قریبی تعلق سے بالکل اس کا آپ نے کسی قسم کا جو ان سے اندھا دھند اعتماد کر کے نہیں چلنا، اس بات کا خاص خیال رکھیے گا۔ کچھ چیزیں جو ان سے ہیں بڑی جلدی ہائی لائٹ ہونے جا رہی ہیں، اور اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کن لوگوں پہ کیا انویسٹمنٹ کی تھی اور اس کے رزلٹ کیا آئے ہیں۔ ہاں، احتیاط کیجیے گا۔ والدہ کی صحت کا بڑا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ لین دین کے معاملات میں منگل اور بدھ جمعرات یہ 3 دن بڑے اہم ہیں، اس میں کچھ چیزیں ڈیلے ہو سکتی ہیں۔ جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں ان کو اس ہفتے کے آخر میں جا کے جو ان سے کو تھوڑا سا ذہنی طور پہ سکون ملے گا۔ ہاں، کنسٹرکشن کے کام میں آپ کو جو ان سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ پراپرٹی کے معاملات میں اگر آپ نے کوئی ڈیل کسی کے ساتھ چل رہی ہے تو اس کو کوشش کیجیے گا اس ہفتے کے پہلے 2 دن جیسے ہی سٹارٹ ہوں گے اس کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ بہرحال برج حمل والوں کے لیے ضروری ہے سیکچول ایکٹیو ہوتے وقت کسی بھی سالٹ کا، الکوہل کا اور کسی ایسی نشاور چیز کا استعمال مت کیجیے گا، ورنہ لیور خراب ہو سکتا ہے۔ اس چیز کا آپ نے احتیاط کر کے چلنی ہے۔ آپ نے منگل اور بدھ کو دودھ اللہ کے نام کا لازمی کسی کو دینا ہے، یہ نہیں بھولنا۔ اور جمعے والے دن آپ نے باقاعدہ پاؤ یا آدھا پاؤ گوشت لینا، اس پہ تھوڑی سی شہد ڈالنی ہے، وہ آپ نے پرندوں کو ڈالنا ہے۔ باقی مالک بہتر کرے گا۔ سورہ اخلاص کثرت سے پڑھیے، آیت الکرسی کثرت سے پڑھیے، خدا کا ذکر کثرت سے آپ نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 7 اور 2 ہے۔ برج ثور ٹورس برک راشی، نام کے پہلے حروف بے ای واو۔ اچھا، برج ثور کی بات کروں، کریئر کی تو بہت زیادہ فکر اس وقت لگی ہوئی ہے، بہت زیادہ آپ کو چنتا لگی ہوئی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن بزنس کے معاملات میں بھی کچھ چیزیں جو ان سی ہیں وہ باقاعدہ کو بے ترتیبی ہوئی بھی ہیں۔ غصے پہ ذرا کنٹرول کر کے چلے گا۔ ازدواجی زندگی اور لائف پارٹنر سے لے کر بزنس پارٹنر تک کچھ چیزیں سر انداز ہونے جا رہی ہیں۔ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ان چیزوں کا، ان چنوتیوں کا کس طرح آپ نے ان کو فیس کرنا ہے، اور ان کا حل فہم و فراست کے ساتھ کس طرح آپ نے چلنا ہے، یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس ہفتے کے شروع میں
تھوڑی سی سیج جو سی ہے خراب ہو سکتی ہے، چیسٹ انفیکشن ہو سکتا ہے، کوئی گلے کا انفیکشن بھی ہو سکتا ہے، لیکن جیسے اس ہفتے کے مڈ میں داخل ہوں گے وہاں پر ساتھ میں گھر میں کمر درد رکھ، وہاں پر جا کر اماوسیا بھی لگے گی، بالکل سورج اور مون جو سا وہ دونوں اکٹھے ہوں گے، تو ازدواجی زندگی وراثت کے حوالے سے، بیوی کے وراثت کے حوالے سے، سسرال سے ذرا تعلقات بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ منگل بدھ جمعرات کو ان 3 دن میں سسرال سے یا بردر ان لا سے یا ان کے ریلیٹیو سے کوئی بالکل جھگڑا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کسی بات پہ جو سا بحث و تکرار ہو سکتا ہے، اس چیز سے ذرا اوائڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ ہاں، اپنے جو آپ کے قریبی بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ آپ کا رجحان بہت زیادہ بڑھے گا، اور دوسرا والدہ کی صحت کا آپ کو بھی خیال رکھنا ہوگا۔ والد کے ساتھ جتنے بھی معاملات ہیں لین دین سے لے کر یا پراپرٹی کے حوالے سے، اس کو بیٹھ کر بڑے تحمل اور بردباری کے ساتھ اس کو بائنڈ اپ کرنے کی کوشش کیجیے۔ بالکل اس معاملات میں، چاہے وہ بینک بیلنس کے حوالے سے ہو، بزنس کے حوالے سے ہو، آپ نے اب کوتاہی نہیں برتنی، آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑنا، یہ آپ نے بالکل خاص جو سیٹ کرنا ہے۔ ٹریڈ کے کام میں آپ کو باقاعدہ فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس ہفتے کے آخر میں آپ کو کوئی سفر پڑ سکتا ہے۔ ہاں، کوئی پیمنٹ اگر آپ نے بہت ضروری کسی نے اس ہفتے کے آخر میں کسی نے آپ سے کوئی وعدہ کوئی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، وہ اگلے ہفتے جو سی ہے، اگلے ہفتے پہ بھی پڑ سکتی ہے۔ بہرحال ذرا دیکھ بھال کے چلیے گا، اپنے لو افیئر کے معاملات میں بھی تھوڑا آپ کو دیکھ بھال کے چلنا ہوگا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ کمیونیکیشن کے جتنے بھی آپ کے ذرائع ہیں، یا آپ پرنٹ میڈیا سے، الیکٹرانک میڈیا سے یا سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں، تو ایک چیز کا ذرا خاص خیال کر کے آپ نے چلنا ہے کہ کسی قسم کا بھی آپ نے کوئی ایسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لینا جس سے بالکل آپ کو نقصان ہو، آپ کی ریپوٹیشن خراب ہو، کوئی لیٹیگیشن کا معاملہ سامنے پڑتے ہوں، اس سے ذرا احتیاط کر کے چلیے گا۔ آپ نے باقاعدہ بدھ اور جمعے کو چینی اللہ کے نام کی لازمی دینی ہے کسی کو، ویسے کسی کی مدد کر دی اللہ کے نام کا ہوتا ہے، جب انسان نے نیت کر لی ہو گیا کسی کی مدد کر دی، بالکل ہاں وہی کرواتا ہے تو ہوتا ہے، ہم میں آپ میں کیا اتنی توفیق کہاں پہ ہے، یہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اور جمعے کے دن کوشش کیجیے گا عطر یا پرفیوم وہ ضرور لگائیے گا۔ بہرحال درود پاک کثرت سے پڑھیے گا۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 9 اور 6 ہے۔ برج جوزہ جیمنائی متھن راشی، نام کے پہلے حروف کاف کینچی کاف کتاب۔ اچھا، برج جوزہ کی بات کروں تو آپ کے سینٹر کا مالک بالکل آپ کے 5ویں گھر میں 22 تاریخ کو اس ہفتے کے آخر میں ٹرانزٹ کر کے پیچھے تو آ جائے گا، لیکن وہ ریٹروگریڈ ہے، خانہ مال پہ مشتری بھی ریٹروگریڈ ہے۔ صحت تو آپ کی انشاءاللہ تعالی اچھی ہے اور مزید اچھی رہے گی۔ دوسرا، آپ نے باقاعدہ اپنے روزگار کے معاملات میں جو بھی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اب اس پر جو ثابت قدم رہیے گا، کام بدلنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ میں پھر کہوں گا، اگر جاب کا اگر آپ نے کہیں آگے بندوبست کیا ہوا ہے تو جاب چھوڑیے گا، ورنہ جاب نہ چھوڑیے گا، اس چیز کا ذرا خاص خیال رکھ کے چلیے گا۔ اور دوسرا، اپنے قریبی تعلق سے قرضہ لینے کی کوشش مت کیجیے گا۔ ایک تو وہ پیسہ بالکل آپ نے جس مقصد کے لیے لینا ہے وہ بالکل آپ کے کام نہیں آئے گا، فضول کاموں میں خرچ ہو جائے گا، اور دوسرا بحث و تکرار، تعلق، رشتے، یہ چیزیں بھی جو سی ہیں باقاعدہ دھوئیں کی طرح اڑ جائیں گی، اس چیز کا ذرا خاص خیال کر کے چلے گا۔ ازدواجی زندگی انشاءاللہ تعالی بہتر ہے، مزید بہتر رہے گی۔ بزنس میں کوئی نئی ڈیلیں جو چل رہی ہیں اس میں جلد بازی آپ نے بالکل نہیں کرنی، اور وہ خواتین خاص طور پر جو گھریلو خواتین ہیں ان کو تھوڑا سا اپنا ایٹیچیوڈ بدلنا ہوگا، بالکل بدلنا ہوگا، کچھ چیزوں میں آپ کو بھی جو ہے کمپرومائز کر کے چلنا پڑے گا، کو بیلنس کرنے کی کوشش کیجیے، ورنہ نہ آپ کے لیے اچھا ہے نہ اولاد کے لیے اچھا ہے۔ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے کافی چیزیں ڈسٹرب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ان کو ذرا بہتر کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور دوسرا، جن کے لو افیئر کے معاملات ہیں، بہت زیادہ تیزی اور بہت زیادہ غصہ تھا، وہ چیزیں اب جو سی وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ انسان کبھی بھی ایک حالت میں نہیں ہوتا، بلکہ کائنات نہیں ایک حالت میں رہتی، وہاں پہ بھی بدلاؤ ہے۔ جو چیز نہیں بدلتی آخر کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنا وجود کھو بیٹھتی ہے۔ چینجنگ، ہر چیز بدلتی ہے سوائے تبدیلی کے، ہر چیز تبدیل ہوتی ہے سوائے تبدیلی کے، تو لہٰذا ان چیزوں کا ذرا خاص خیال کر کے چلیے گا۔ جاب کے حوالے سے اگر آپ نے کچھ سی وی وغیرہ دی ہوئی ہے اس میں تھوڑا سا آپ کو بھی تحمل رکھنا ہوگا۔ ہاں، ایک بات،
اگر آپ کہیں پہ جاب کر رہے ہیں اور آپ اگر کسی قریبی دوست نے آپ کو کہا کہ وہاں بہت اچھی جاب ہے تم آ جاؤ چھوڑ کے، یہ میں پھر اپنی بات دہرا رہا ہوں، یہ آپ نے بالکل نہیں کرنا، ورنہ اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ لیٹیگیشن کے معاملات آپ کی فیور میں ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ آگے چل کے بھی فیور میں رہیں گے، لیکن کوئی نیا مخالف پیدا کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ اب آپ نے باقاعدہ ایک تو باجرہ روز پرندوں کو ڈالنا ہے، یار باجرہ روز ڈالا کرو پرندوں کو، بے زبان چاہے وہ پرندے ہوں یا انسان ہوں، ان کی خدمت ضرور کیا کرو، لازمی کیا کرو۔ اس سے آپ کو ایک روحانی جو ہے نا، قلبی طور پر آپ بالکل آپ کو روحانی طور پر قلبی طور پر سکون ملتا ہوا نظر آئے گا، آپ دیکھیے گا۔ بہرحال درود پاک کثرت سے پڑھنا، اور یا اللہ ہو یا باسط ہو یہ آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے، باقی میرا مالک بہتر کرے گا۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 2 اور 4 ہے۔ برج سرطان، کرک راشی، کینسر۔ برج سرطان کی بات کروں، نام کے پہلے حروف ہے حلوے والی۔ مجھے ایک باقاعدہ میسیج آیا کہ تمام معاملات بہتر چل رہے تھے لیکن 2-4 دن سے ذرا خراب ہوئے ہیں، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، زندگی ہے، اس کا ایک اپنا چلن ہے، قدرت اپنے مزاج سے چلتی ہے، ہماری مرضی پہ نہیں چلتی۔ ہاں ہماری جمع تفریق کو غلط ہو جائے، یہ وہ ایک علیحدہ ایشو ہے کہ کرم پہ سارے عمل پہ ہر چیز کی بنیاد کھڑی ہوئی ہے، تو لہٰذا کینسر والوں کو باقاعدہ فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بالکل کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورج جیسے ہی 5ویں گھر میں آئے گا، نئے تعلقات آپ کے استوار ہوں گے، آپ کا ویژن اور زیادہ کھلے گا، نئے لوگوں سے ملاقاتیں متوقع ہے۔ اس میں اب آپ نے اپنے فیوچر کے حوالے سے، اپنے بزنس کے حوالے سے جو بھی اب آپ نے ڈیسیژن کرنے ہیں وہ آپ کے لیے سازگار ہے۔ بہرحال فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کے لیے۔ ازدواجی زندگی انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہے، بہتر بزنس میں اس ہفتے بالکل ڈیل ہو سکتی ہے، لیکن منگل بدھ کو ذرا تھوڑا سا جذباتی کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے گا، کیوں آپ کے باقاعدہ 5ویں گھر میں کمر در اقرب، اس چیز کا ذرا خاص خیال کر کے چلیے گا۔ کچھ دوستوں کے ساتھ، پرانے دوستوں کے ساتھ، نئے دوستوں کے ساتھ تو تعلقات آپ کے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن پرانے دوستوں کے ساتھ کچھ معاملات جو ان سے ہے نا وہ خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ منگل اور بدھ کے دن غیر ضروری سفر سے آپ کو بھی اجتناب کرنا ہوگا، والدہ کی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا آپ نے۔ جوڈیشری کے معاملات وہ بھی آپ کی فیور میں ہے انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلے۔ کینسر والوں کے لیے بہت اچھا وقت ہے، 2-4 دن اگر اوپر نیچے ہوئے تو وہ کوئی بات نہیں ہے، اس میں فکر کرنے کی بات نہیں ہے۔ آپ نے اپنی ڈائریکشن، اپنی جو سمت ہے وہ درست رکھنی ہے، اس بات کا بالکل خاص خیال کر کے چلیے گا۔ آپ نے بالکل اپنے آپ کو بھٹکانے کی کوشش نہیں کرنی، نہ کسی غلط سمت کی طرف جو ان سے آپ نے جانا ہے، نیگیٹو چیزوں کی بالکل پیروی نہیں کرنی۔ ہاں مشتری جوپیٹر گھر میں ہے، تھوڑا سا سستی اور کاہلی تو آپ کو پڑے گی، لیکن اپنے آپ کو ایکٹیو، اپنے آپ کو جتنا چارج کریں گے آپ کے لیے اتنا بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ باقی مالک بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کے تمام معاملات اب آپ پہ اپنے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے ان کو کس طرح لے کے چلنا ہے، لہٰذا آپ نے پیر، منگل، بدھ 3 دن آپ نے دودھ چاول جو ان سے وہ اللہ کے نام کے بانٹنے یا کسی کو غریب کو دے دینے ہیں، یہ آپ نے نہیں بھولنا۔ اور سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ آپ نے کثرت سے پڑھنی ہے۔ خدا کی وحدانیت بے شک وہی ہے اور کوئی نہیں ہے، اسی کی ذات ہے، برحق ہے، تو اس کی وحدانیت جو ہے اس کا دروازے پر دستک دیتے رہو، جو دستک دیتا ہے وہ داخل ہو ہی جاتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہرحال آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 9 اور 7 ہے۔ برج اسد، لیو، سنگھ راشی، نام کے پہلے روم میم ٹے، بڑا بہت کشٹ آپ نے دیکھا اور دیکھ رہے ہیں، لیکن چلو اپنا جب نیچ راشی سے نکلے گا تو تھوڑا سا سکون ضرور ہوگا۔ ہارٹ کے معاملات میں ذرا دیکھ بھال کے چلیے گا، اور کسی قسم کی کوئی بھی تبدیلی یا بدلاؤ بھی کرنے کی کوشش نہیں کرنی، تھوڑا سا سانس آئے گا۔ لیکن ایک بات، جن کا مون سائن لیو ہے ان کو ڈھیا لگا ہوا ہے، ان کو ڈھیا لگا ہوا ہے۔ 5ویں گھر پہ بھی زحل کی جونسی ہے وہ نظر ہے 10ویں، اور جوپیٹر 5ویں گھر کا مالک بھی 12ویں گھر میں۔ اولاد کے معاملات میں بڑا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا، اپنے لو افیئر کے معاملات، جذباتی معاملات میں کسی قسم کا بھی جو ہے نا آزمائش میں کسی بھی تعلق کو ڈالنے کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ تنہا آپ رہ جائیں گے۔ بہت زیادہ عہد و پیمان کیے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں نا
نظر نہیں آتے، میں آپ کو بتا دوں. اس چیز کا ذرا خاص خیال کر کے چلیے گا. مالی طور پر کچھ چیزیں جو سی ہیں وہ ان شاء اللہ تعالیٰ بہتر ہوں گی. زمین و جائیداد کے حوالے سے، وراثت کے حوالے سے کچھ فیصلے جو سی ہیں وہ بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن ایک بات، اپنے گھر کے کو تھوڑے سے معاملات کو نا بہتر کرنے کی کوشش کیجیے، بیلنس کرنے کی کوشش کیجیے. اس میں چدراہٹ یا وہ یہ نہیں ہے کہ میں ہی حرف آخر ہوں، ان چیزوں سے ذرا اوائڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا. مرغن غذاؤں سے بالکل پرہیز کرنا ہے آپ نے. کسٹرول کا جو سا وہ خاص خیال رکھیے گا آپ. برج اسد والوں کے لیے بہت ضروری ہے. آپ میں ازدواجی زندگی میں کچھ چیزیں جو سی ہیں وہ خلل کی طرف گئی ہوئی ہیں، لیکن اب بیلنس تو آپ کو کرنا پڑے گا اگر آپ رشتوں کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں. تو کنسٹرکشن کے کام میں بہت زیادہ آپ کی انویسٹمنٹ ہو چکی بھی ہے، لیکن ابھی تھوڑا تحمل کر کے ریکوری کرنے کی کوشش کریں. اس میں بھی آپ کی جو سی ہے باغ دور بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. البتہ والد سے آپ کو بالکل فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. گورنمنٹ کے کام سے آپ کو کوئی کام کوئی اٹکے ہوئے تھے، اس میں اب ان شاء اللہ تعالیٰ بہتری اور ایکٹیو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. باقی ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا برج اسد والوں کے لیے. آپ نے باقاعدہ اپنے گھر میں اگر تانبے کا کوئی برتن ہے تو اس میں جو سا کھانا پینا شروع کریں. آپ کے لیے بہت ضروری ہے. تانبے کے برتن میں تانبے کا گلاس ہو جائے، تانبے کی پلیٹ ہو جائے، تانبے کی وہ کیا نام دیتے ہیں کوئی پیالی ہو جائے، اس میں جو سا کھانا ضرور شروع کریں. اور دوسرا، جمعرات کے دن آپ نے باقاعدہ چوتھا سپارہ اور 12واں سپارہ یہ مسجد میں رکھوا دیجیے گا. یہ نہیں آپ نے بھولنا. درود پاک کثرت سے پڑھیے گا اور استغفار کا کثرت سے ذکر کیجیے گا. مالک بہتر کرے گا. لکی نمبر آپ کا جو سا وہ 4 اور 6 ہے. برج سنبلا کنیا راشی ورگو، نام کے پہلے حروف پے. اب ورگو کی بات کروں، آپ کے سینٹر کا مالک ریٹروگیٹ تو ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن خانہ مال سے جو ان سے سورج نکل کے آگے جا رہا ہے. محنت منگل پہلے سے وہاں موجود ہے. محنت تو اب آپ کو بہت زیادہ کرنی پڑے گی، بہت زیادہ کرنی پڑے گی. اور جو آپ نے مالی معاملات میں جو چیزیں ادھوری چھوڑ دی ہوئی تھی، وہ ان شاء اللہ تعالیٰ 22 تاریخ سے وہ چیزیں واپس جو ان سے وہ کچھ آپ کو موقع ملے گا ان کو ریکوری کرنے کا، یا ان پہ جو بھی آپ نے معاملات اس میں کوئی آپ نے جو بھی آپ سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں ان کو بہتر ان کو سدھارنے کا موقع ملے گا. یہ موقع آپ نے بالکل اپنے ہاتھ سے نہیں ضائع کرنا. اس چیز کا ذرا خاص خیال رکھیے گا. ہاں، بہن بھائیوں کے ساتھ تھوڑے سے جو سا تعلقات کو بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے گا. اور کوئی بھی اندرون ملک کا سفر کرتے وقت ایک چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، کسی کے ساتھ دوران سفر میل جول بڑھانے کی کوشش مت کیجیے گا. اس چیز کا ذرا خاص خیال کر کے چلے گا. خاندان میں اس ہفتے کوئی خوشی یا کچھ ایسے کچھ آپ کو جو سا موقع مل سکتے ہیں جس میں آپ کا گیدرنگ ہو سکتی ہے، لیکن اس میں آپ کا خرچہ بھی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. خرچہ تو آپ کا اس ہفتے بڑھے گا، لیکن اس ہفتے کے شروع میں انسپیکٹڈ طور پر پیسے بھی آپ کے پاس آئیں گے. یہ نہیں کہ نہیں آئیں گے. ٹریڈ کے کام میں آپ کو اس ہفتے جو ان سا فائدہ ہو سکتا ہے، کمر در اقرب کے دن نکال کے، منگل اور بدھ نکال کے. باقی ان شاء اللہ تعالیٰ اگر آپ کے جوڈیشری کے معاملات ہیں وہ بھی بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. چھوٹے بھائی کے ساتھ ذرا تعلقات بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے گا. ذرا سی بھی جو رنجش ہے نا وہ بڑی دور لے جا سکتی ہے. تو اس چیز سے ذرا بڑے پن کا ذرا مظاہرہ کرنے کی کوشش کیجیے گا. ازدواجی زندگی بہتر ہے، مزید بہتر ہوگی. اور جن کے شادی کے معاملات اٹکے ہوئے تھے وہ بھی بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. باقی مالک بہتر کرے گا. اپنے جتنے بھی آپ نے جو بھی آپ کے معاملات ہیں لین دین کے حوالے سے، یا کسی کے گارنٹی وغیرہ، یا آپ نے کسی کی گارنٹی دی ہوئی ہے یا آپ کی کسی نے گارنٹی دی ہوئی ہے، میں کہہ رہا ہوں 22 تاریخ کے بعد بڑا خوبصورت موقع ہے. ان چیزوں کو جو ان سے نا باقاعدہ حل کرنے کی کوشش کیجیے اور ان شاء اللہ تعالیٰ مزید بہتری ہوگی. ایگریکلچر سے جو ریلیٹڈ ہے ان کے لیے خاص طور پر کافی چیزیں بہتری کی طرف آنا شروع ہو چکی ہوئی ہیں اور مزید بہتر ہوگی. بہرحال آپ نے باقاعدہ یا اللہ یا ذوالجلال والاکرام یہ لازمی پڑھنا ہے. باجرہ آپ نے بھی روزانہ کی بنیاد پہ پرندوں کو ڈالنا ہے. باجرہ نہیں بھولنا. اور کوشش کیجیے گا جمعے والے دن جو بھی آپ کے گھر میں کھانا پکا ہو، جو بھی پکا ہو، 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے ختم دے کے مالک کی بارگاہ میں پیش کر کے وہ کسی فقیر کو آپ نے دے دینا ہے.
جو بھی ضرورت مند ہو کسی کو. اور اچھا یہ نہیں کہ فقیر لازمی، ایک تو ہوتا ہے نا گدا گر جو مانگنے والے، ان کو تو شرم آتی ہے فقیر کہتے ہوئے. ہاں تو فقر کی ذات تو بہت بڑی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. چلے میں آئندہ سے گدا گاری استعمال کروں گا لفظ. ہاں تو بہرحال کوئی بھی ضرورت مند ہو یار، کوئی کھانے کے ٹائم آ گیا، کوئی مہمان آ گیا، آپ اس کو بھی کھلا سکتے ہیں. ہاں اس کو کھلا، جب وہ اپنا نوالا اٹھائے تو کہنا یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا. آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 3 اور 5 ہے. برج میزان لبرا تلا راشی نام کے پہلے روف رے تے تو بالکل وینس اکیلی اپنے گھر میں ملویہ یوگ بنائے ہوئے نکل جائے گا. سورج بھی آپ کے گھر سے بہت زیادہ طبیعت میں اضطراب تھا، بیلنس نہیں ہو پا رہی تھی طبیعت، کبھی پیار کبھی غصہ کبھی خوشی کبھی غم، کچھ اس طرح کے جو ان سے تھے معاملات سے آپ جڑے ہوئے تھے. لیکن اب ان شاء اللہ تعالیٰ بالکل بہتری ہے. ہاں گلے کے انفیکشن کا ذرا خاص خیال رکھیے گا. اس ہفتے کے شروع میں جیسے آپ داخل ہوں گے طبیعت بہت زیادہ رومانٹک ہوگی، اور یہاں تک کہ آپ کو خوشخبری مل سکتی ہے، آپ کو مالی کو پیکج آپ کا کو بڑھ سکتا ہے، آپ کو کسی کے ساتھ جو ان سے کوئی آؤٹنگ کا کوئی سلسلہ بن سکتا ہے، بڑے کسی قریبی دوست کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کی جذباتی کیفیت بہت عروج پہ ہو، ان کے ساتھ بھی کچھ آپ کا جو ان سا وقت گزر سکتا ہے پہلے 2 دن. لیکن جیسے ہی کمر در اکرم شروع دوسرے گھر میں سیونگ کا خاص خیال رکھے گا، اور خاندان میں کسی گیدرنگ کے موقع پر کسی بحث مباحثے میں آپ نے اس کا حصہ نہیں بننا. اگر کوئی بات کا طول پکڑتی ہوئی نظر آئے تو اس کو جو ہے نا تحمل کے ساتھ اس کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے گا. اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. سیونگ کو بالکل نہیں آپ نے چھیڑنی، یہ بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے. گورنمنٹ سے آپ کو اس ہفتے جو ان سے فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. جیسے ہی کمر در اکرم سے نکلے گا چاند، مون نکلے گا، پھر وہاں پر جا کے جو ان سے کچھ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی ان شاء اللہ تعالیٰ. ازدواجی زندگی پر خرچہ تو بڑھا ہوا ہے اور مزید خرچہ پڑ سکتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہاں سسرال سے آپ کی کوئی مدد ہو سکتی ہے، کوئی وراثت کے معاملات میں، کوئی بینک بیلنس کے حوالے سے جو ان سا کچھ آپ نے کو وہاں پہ انویسٹمنٹ کی بھی اپنے بردر ان لا کے ساتھ، یا آپ نے کوئی بھی کچھ چیزیں وہاں پر کوئی پیسے ادھار دیے ہوئے ہیں وہ آپ کو ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بچوں کی تعلیم کا بڑا خاص خیال رکھنا ہوگا، یہ میں آپ کو بتا دوں. کریئر کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ان سی ہیں وہ بالکل ایکٹیو ہوئی بھی ہیں، لیکن ان پر ذرا دھیرے ہو کے چلیں، باقاعدہ ایک پلان کے ساتھ چلیں. ادھر ادھر کی باتوں کی لوگوں کی باتوں پہ دھیان مت کر کے چلیں، پریکٹیکل ہو کے چلیں. باقی ان شاء اللہ تعالیٰ سفر آپ کو اس ہفتے میں آخر میں بالکل پڑ سکتا ہے اور ان میں کامیابی ہو سکتی ہے. بیرون ملک اگر آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کی بھی ہے وہاں سے آپ کو اچھی خبر آ سکتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہاسپٹلائز سے تھوڑا سا بچنے کی کوشش کیجیے گا. ہاسپٹل کے معاملات میں نظام کا ذرا خاص خیال رکھنا ہوگا. اور وہ لوگ جن کو سانس کا مسئلہ ہے ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے، ذرا دیکھ بھال کے چلے گا. باقی مالک بہتر کرے گا. ایت الکرسی 7 مرتبہ صبح اور رات کو سوتے وقت لازمی پڑھیں. اگر نہیں قرآن پاک آتا تو اس کو سنیں، بات ترجمہ سنیں کہ خدا ایت الکرسی میں فرما کیا رہا ہے، اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے رب العزت کی. یہ لازمی سنیں، بڑے غور سے سنیں. تمام دنیاوی کام کو ایک طرف رکھ کے خدا کے پیغام کے ساتھ جو ان سے رجوع کریں، ایسے جیسے آپ گفتگو سن رہے ہیں کہ خدا ہم سے چاہتا کیا ہے. یہ لازمی سنیں، 7 مرتبہ صبح 7 مرتبہ رات. باقی مالک بہتر کرے گا. آپ نے باقاعدہ جو ان سے جمعے کے دن ½ کلو یا سوا پاؤ مٹھائی لینی ہے آپ نے، وہ آپ نے گلاب کی کیاریوں میں ڈال دینی ہے. اگر گلاب کی کیاریاں نہ ملے تو بچوں میں تقسیم کر دینی ہے. یہ آپ نے لازمی کرنا ہے. اور دوسرا، کسی کے کہنے پہ کوئی غلط بیانی نہیں آپ نے کرنی، جھوٹ نہیں بولنا کسی کے کہنے پہ، چاہے اس کا جتنا مرضی جو ان سے فائدہ ہو یا نقصان ہو، بالکل نہیں بولنا. اس چیز کا ذرا خاص خیال رکھیے گا. لکی نمبر 6 اور 4 ہے. برج عقرب اسکارپیو ورشک راشی. اب برج عقرب کی بات کروں، منگل گھر میں بلوان 6 گھر کا مالک بھی ہے، سورج گھر میں 10ویں گھر کا مالک بھی ہے، عطارد بھی گھر میں ریٹروگریڈ ہے، جوپیٹر وہ 9ویں گھر میں. بہت زیادہ اڑان ہے آپ کی اس وقت، اب مزید ہوگی انشاءاللہ تعالی. سورج گھر میں آ رہا ہے،
عزت ملے گی، لیکن تھوڑا سا اہنکار تکبر سے بچنے کی کوشش کیجیے گا. بات کو تھوڑا اپنا لہجہ بھی دھیما کر لیجیے گا اور اپنی آواز بھی تھوڑی دھیمی کر لیجیے گا. بالکل غصہ تو آئے گا. سورج جب گھر دیکھیں، سورج جس گھر میں ہوتا ہے نا، آگ کا گولا ہے، وہاں پہ تپش دیتا ہے، جلاتا ہے، اور سامنے جب ساتویں نظر پڑتی ہے اس کو روشنی دیتا ہے. تو لہٰذا منگل بھی گھر میں ہے، وہ بھی چاہے وہ ہے تو فائر ہاؤس کا مالک بھی ہے اور واٹر سائن کا بھی ہے. اپنی تھوڑی سی جو ان سے نا ازدواجی زندگی پہ تھوڑا سا آپ کو نظر ثانی کرنا ہوگی. گھر کے معاملات میں دہلیز سے باہر ہی آپ نے سارے معاملات چھوڑ کے آنا ہے. گھر میں صرف خاوند بن کے آپ نے آنا ہے. اس چیز کا خاص خیال رکھیے گا. بزنس کے معاملات میں کچھ چیزیں جو سی ہیں ادھر ادھر ہوئی ہوئی ہیں، اس کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کیجیے گا. نئی انویسٹمنٹ کسی وقت بھی آپ کی ہو سکتی ہے. اور بدھ گھر میں ریٹروگریڈ ہے، بہت زیادہ پلاننگ ہے، یہ کر لوں وہ کر لوں، لیکن بدھ 22 تاریخ کو جیسی پیچھے آئے گا، بعد میں گھر میں آئے گا تو اپنے تحریری معاملات کو جو ان سے نا بار بار جو بھی آپ کے معاملات چیک جو سائن کرنا ہے اس کو بھی غور سے دیکھنا ہے، اس کو بار بار اس پہ نظر ضرور دوہرا لیجیے گا. اگر کوئی پراپرٹی خریدنی ہے تو اس کی جو رجسٹری ہے اس کا ایک ایک حرف جو ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کیجیے گا. کسی پر اندھا دھند اعتماد کرنے کی آپ نے کوشش نہیں کرنی. ان شاء اللہ تعالیٰ دوستوں کے معاملات میں کافی سنجیدگی کی طرف آپ بڑھے ہوئے ہیں، اور کچھ دوستوں کے ساتھ جو ان سب وہ رشتہ داری بھی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، بالکل بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. دوسرا یہ ہفتہ آپ کے لیے محنت تو بہت زیادہ کروائے گا، لیکن جذباتی کیفیت پہ تھوڑا کنٹرول کر کے چلیے گا. کچھ ماضی کی یادیں جو ان سے کچھ کچھ ایسے بڑے جو لمحے انسان نے سنبھال کے رکھے ہوتے ہیں، یا کچھ چیزیں الماریوں میں پڑی ہوتی ہیں دماغ کی الماریوں میں، وہ اب دوبارہ دستک دیں گی، تو ان سے ذرا اوائڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا. بچوں کی تعلیم کے حوالے سے بہت اچھا ڈسیزن جو بھی آپ نے کرنا ہے، بڑا بہترین وقت ہے، اور اچھے وقت میں اچھے ڈسیزن ہوتے ہیں. بچوں کی تعلیم کے حوالے سے، بیرون ملک کے حوالے سے، اور خاص طور پر وہ جن کا فاسٹ فوڈ کا کام ہے، فارمیسی کا کام ہے، جو انجینئرنگ کی دنیا سے وابستہ ہے، اقرب والوں کے لیے اب سب اچھے کی آواز ہے. بس آپ اپنے آپ کو چارج کر کے چلے ان شاء اللہ تعالیٰ. درود پاک کثرت سے پڑھنا آپ نے، درود ان پر، سلام ان پر بے شک. اور آپ نے جو آپ کا دل کرے اللہ کے نام کا کسی کو دے، کسی کی مدد کریں یار، ضرورت سمجھ کے کریں کہ اس کی ضرورت ہے، جیسے ہماری ضرورت ہے سامنے والے کی بھی ضرورت ہے. جو آپ کا دل کرے کرے. ہاں، ایک خاندان میں کسی بزرگ خواتین کو گرم شال ضرور لے کے دیجیے گا. باقی مالک بہتر کرے گا. آپ کے لیے لکی نمبر 9 اور 4 ہے. برج قوس سیجیٹیریس دھنو راشی، نام کے پہلے حروف فے، ایک ہی اس کا ورڈ فے ہی بنتا ہے، انگلش میں ایف. اچھا، سیجیٹیریس کی اب بات کریں گے. ایگزالٹڈ میں تو ہے جوپیٹر، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ریٹروگریڈ ہے، اوپر سے 8ویں گھر میں ہے. منگل اور سورج 12ویں گھر میں آ رہے ہیں. ڈیا جن کو لگا ہوا ہے، بڑا دیکھ بھال کے آپ کو چلنا ہوگا. یہ میں آپ کو بتا دوں، بہت دیکھ بھال کے آپ کو چلنا ہوگا. لیٹیگیشن کے معاملات میں دیکھ بھال کے، اخراجات کے معاملات میں دیکھ بھال کے، کسی کے کہنے پہ کوئی بھی انویسٹمنٹ کرنے کی کوشش مت کیجیے گا. یقین کیجیے ہر دوسرا آدمی یہاں پہ اپنا ایک پانی کی بوند ضائع کرنے کو راضی نہیں، اور دوسرے کی برسوں کی کمائی جو سی ہے وہ پل میں جو سا اس کو ضائع کروا دیتا ہے، صرف اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر. اور پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ بوٹی دی خاطر اگلے دا بکرا لال کروا دینا. ہاں، تو اس طرح کے جو سا نا بالکل آپ نے ان لوگوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. میں اکثر اپنے ناظرین کو یہ بات کہتا ہوں، اور اپنے ملنے والوں، جس کام میں آپ کو تجربہ نہیں ہے، ایکسپیرینس نہیں ہے، آپ نے اس کام میں بالکل انویسٹمنٹ نہیں کرنی. اپنے ہاتھ سے یار نقصان کر لو، جو آپ کو کام آتا ہے اس میں کر لو. آپ کو پتہ تو ہوگا نا کہ میں نے کہاں کہاں پہ غلطی کی ہے. اور سلیپ پارٹنر کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا، وہ آپ کے پیسے کی دھجیاں اڑا دے، جو مرضی کرے. بعد میں جمع تفریق ان کے پاس بہت پیاری ہوتی ہے، یہ یہاں کر دیا، وہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ اس طرح یہاں نقصان ہو گیا. پھر کیا ہوتا ہے؟ تعلق خراب ہوتی ہیں، بد کلامیاں پیدا ہوتی ہیں، دوریاں بڑھتی ہیں، جھگڑے فساد بڑھتے ہیں آپس میں. تو لہٰذا اتنی دور جانے سے پہلے انسان تھوڑا سا ٹھہر جائے، وہ زیادہ بہتر نہیں ہے. تو لہٰذا
پانچویں کا مالک وہ بھی 12ویں گھر میں منگل ہے، اولاد پہ خرچہ تو پڑے گا، بچوں کی تعلیم کے حوالے سے خرچہ پڑ سکتا ہے۔ اب پاکستان کا مالک 12ویں گھر میں، بالکل اب اپنے اب یہ نہیں ہے کہ نصیب پہ سارا کچھ نہیں چھوڑنا، آپ نے اپنی تدبیر کو صرف دیکھ کے چلنا ہے، اپنے عمل کو دیکھ کے چلنا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ نے جو کیا ہو وہ اس کا آپ کو رزلٹ نہ ملے، تھوڑا لیٹ ملتا ہے، ملتا ضرور ہے انسان کو۔ اس کی وجہ کیا کہ ہم بہت زیادہ، انسان فطرتی طور پر بہت زیادہ جلد باز ہے، تو لہذا گھریلو معاملات میں بھی آپ کو دیکھ بھال کے دھنو راشی والوں کو چلنا ہوگا، سیجیٹیریس والوں کو، کہ زحل کی 10ویں نظر پڑ رہی ہے آپ پہ، کچھ معاملات میں اڑچنیں پڑی ہوئی ہیں، کچھ زمین جائیداد کے حوالے سے اڑچنیں پڑی ہوئی ہیں، اور کچھ چنوتیاں بھی آپ کے سامنے ہیں، لیکن آپ نے بڑا خیر کے ساتھ، ذکر الہی کے ساتھ، اپنی نیت کو صاف کر کے، اپنے مائنڈ کو بالکل اس میں ایک صوف کر کے آپ نے چلنا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، جذبات میں آپ نے نہیں آنا۔ اب یہ سمجھ لیے کہ یہ مہینہ 1.5 مہینہ آپ کے لیے جو ان سے ایک لرننگ لیسن ہے، آپ نے صرف سیکھنا ہے، سننا ہے، بولنا نہیں۔ یہ نہیں کہ بالکل گونگے ہو جائیں، بولے تھوڑا بول دیں، جہاں پہ کوئی جذباتی گفتگو ہوتی ہو وہاں پہ خاموشی اختیار کر لیں۔ بہرحال ازدواجی زندگی جو سی ہے اس پہ بھی خرچہ پڑا، لیکن 22 تاریخ کے بعد جا کے کچھ ازدواجی زندگی جو سی ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ 22 تاریخ کے بعد کو تھوڑی سی آپ کو جو سا نا بزنس میں کو تھوڑی سی ہل جل نظر آئے گی، لیکن کچھ نئی پارٹیاں جو سی ہیں وہ آپ کا ویٹ کر رہی ہیں، لیکن وقت کی دھارا کچھ ایسی بنی ہوئی ہے کہ آج کل پہ ہو رہا ہے۔ باقی ان شاء اللہ تعالیٰ کنسٹرکشن کے کام میں اس میں آپ کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن سفر بیرون ملک اگر آپ نے کچھ سفر کا ارادہ کیا ہوا ہے تو فوراً کریں، بالکل لیٹ مت کریں، فوراً جو ان سے باہر جائے۔ جہاں پر اگر آپ کو سالوں سال لگنے ہیں تو وہاں پر آپ کو جو ان سے باقاعدہ زیادہ آپ کو محنت نہیں کرنا پڑے گی۔ اگر کچھ سرمایہ کاری کی ہوئی ہے تو اس میں آپ کو جو سا اس کے اچھے رزلٹ ملنا شروع ہو جائیں گے۔ بینک میں آپ نے کوئی لون وغیرہ اپلائی کیا ہوا وہ 22 تاریخ کے بعد، ہاں یہ منگل بدھ جمعرات یہ 3 دن اس ہفتے کے کمر در اقرب 12ویں گھر میں نیند ڈسٹرب ہوگی۔ کسی بھی آپ نے الکوہل کا کسی ایڈٹ وغیرہ استعمال مت کرنے کی، ایڈٹ نہ ہوئیے گا، کوئی نشہ آور چیز بالکل نہیں آپ نے استعمال کرنی، اس چیز کا خاص والدہ کی صحت کے حوالے سے کوئی تھوڑا سا آپ کو دھچکا لگ سکتا ہے۔ باقی ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا۔ ذکر الہی میں جتنا مشغول ہو سکتے ہیں رہیں، میڈیٹیشن میں جائیں، خدا کا ذکر کرے، باقی مالک بہتر کرے گا۔ آپ نے جتنا بھی ہو آپ نے یا اللہ یا واحد ہو، یا اللہ یا واحد ہو، اول آخر درود پاک کثرت سے پڑھیں، باقی مالک بہتر کرے گا۔ آپ نے باقاعدہ صبح کو اٹھ کے پانی کا گلاس ایک سر سے جو انسان اپنے وار کے اینٹی کلاک وہ آپ نے کسی گملے میں یا پودے میں یا کسی دیوار پہ پھینکنا ہے، یہ روزانہ آپ نے کرنا ہے، یہ نہیں آپ نے بھولنا، بالکل نہیں آپ نے یہ بھولنا۔ اور کھانا اللہ کے نام کا روزانہ آپ نے کسی کو دینا ہے، جس کو مرضی کھلا دیں، یہ آپ نے لازمی کرنا۔ جمعرات کو دال تو آپ ڈالتے ہیں، باقی مالک بہتر کرے گا۔ آپ کے لیے ہفتے کا لکی نمبر 6 اور 4 ہے۔ برج جدی کیپریکون مکر راشی، نام کے پہلے حروف جیم اور خے، زحل کا پہلا ڈپارٹمنٹ، آسے امیدیں بڑی بڑی اب پوری ہونے جا رہی ہیں، لیکن میں ان لوگوں کی طرح بات نہیں کرتا کہ چھپر کھول کے ملے گا، بالکل نہیں۔ دولت کی ورشا ہو جائے گی، لکشمی گھنگرو باندھ کے گھر میں ناچے گی۔ یہ ساری جو سی ہے یہ اسکرپٹ جو سے ہیں یہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تو اچھے ہیں، اور کتنے کے لوگوں کو جو ان سے دولت چھپر پار کے ملی ہے، اور لوگوں کو اپنا انویسٹ کیا ہوا اس کا بینیفٹ نہیں مل رہا۔ لہٰذا چھوٹی چھوٹی آج سے امیدیں ضرور پوری ہوگی۔ بیرون ملک کا سفر بھی اس ہفتے آپ کو پڑ سکتا ہے، اور یہاں تک کہ شیئر مارکیٹ میں آپ کے لیے کمر در اقرب آپ کو شیئر مارکیٹ میں فائدہ دے گا، بالکل فائدہ دے گا آپ کے۔ یہ 11ویں گھر میں لگے گا۔ چھوٹی موٹی صحت تو آپ کی خراب ہو سکتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ہاں جو بھی آپ عمل کریں گے اس کا آپ کو بینیفٹ ضرور ملے گا۔ اس چیز کا ذرا خاص خیال کر کے چلیے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا، اچھا کرنا ہے برا کرنا ہے، یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ یہ تو بالکل یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آلو کی فصل جو سی ہے وہ بیجوں اور میں بعد میں بینگن کا جو سا انتظار کروں، اس میں بینگن نکلیں گے، اس طرح کبھی نہیں ہوا۔
فطرت اپنے مزاج کے مطابق چلتی ہے. وہ انسان کو، ہر انسان کو، بنی نوع انسان کو موقع ضرور دیتی ہے کہ اپنی ڈائریکشن سیدھی کر لو. لوہے کے کام کو میں آپ کو بالکل فائدہ ہوتا ہوا اس ہفتے نظر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہاں، اپنے جو ان سے جذباتی معاملات ہیں ان کو ذرا بہتر کرنے کی کوشش کیجیے. پل میں ماشا پل میں تولا، یہ چیز بالکل اچھی نہیں ہے. جتنی محنت کریں گے. اچھا، کیپری کون والوں پر میں ان شاء اللہ تعالیٰ ایک ویڈیو ضرور بناؤں گا. مجھے بڑا یہ ہاؤس اچھا لگتا ہے، 10واں گھر. اس کی وجہ یہ عمل کا گھر ہے، کرم کا گھر ہے. یہ گھر محنت سے جڑا ہوا ہے. جتنی محنت کریں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہوتا چلا جائے گا. میں شری اس گھر کو جو ان سے بڑا پسند کرتا ہوں اسٹرالوجی میں، 10ویں گھر کو. یہ محنت سے جڑا ہوا ہے، عمل سے جڑا ہوا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. تو لہٰذا اپنے جتنے بھی معاملات ہیں اس میں جتنا بھی آپ اسٹرگل کریں گے آپ کے لیے اتنا بہتر ہوتا چلا جائے گا. یہ مت سوچے کہ سیٹرن ریٹروگریڈ ہے، بالکل نہیں. آپ نے یہ سوچنا، یہ سال میں ہوتے رہتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. بہرحال آپ کے بینکنگ کے معاملات سے لے کر آپ کے جو سیل مینز وغیرہ جو لوگ ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ محنت تو کروائے گا، لیکن اس کے رزلٹ آپ کو ملیں گے، بالکل ملیں گے. آپ نے باقاعدہ ہفتے کے دن دیا لازمی جلانا ہے، یہ آپ نے بالکل نہیں بھولنا. اور دوسرا، جمعے کے دن چینی کی پلیٹ میں چینی ڈال کے اس میں ایک گھی یا تھوڑا سا مکھن رکھ کے وہ کسی کو آپ نے دینی ہے، یہ نہیں آپ نے بھولنی. باقی مالک بہتر کرے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. درود پاک کثرت سے پڑھیں، کثرت سے پڑھیں درود پاک. آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 8 اور 3 ہے. برج دلو ایکویریس، نام کے پہلے حروف 11واں گھر، نام کے پہلے حروف سین شین سواد زواد زوئے. اچھا، برج دلو کی بات کروں تو مالی بھاگ دوڑ تو بالکل بڑی ہوئی ہے، لیکن آپ کا جو ان سے کریئر، آپ کا سٹیٹس پروفیشنل، وہ اب جو ان سے وہ گریڈ اس کا لیول اب اوپر جانے والا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اپنی جذباتی کیفیت کو تھوڑا سا پلان کر کے چلیں. اس کے معاملات میں ساری چیزیں، اپنی انرجی، اپنا ٹائم ایک طرف جو ان سے ایک ڈائریکشن پہ من لگائیں، اس کو ذرا ڈیوائڈ کر کے چلیں تو وہ زیادہ بہتر آپ کے لیے. بالکل جاب کے معاملات میں کچھ چیزیں جو جن میں اڑچنیں تھیں، کچھ لوگ آپ کے باقاعدہ لیگ پولنگ کر رہے تھے، وہ بھی اب پیچھے راستہ چھوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کافی چیزیں آپ کی جو ان سے نا بہتر ہونا شروع ہو گئی ہوئی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. دوسرا ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا، جو بھی بولیں، جو بھی کمٹمنٹ کریں، اگر نہیں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی تو مت کریں، جو کریں اس پہ پورا اترنے کی کوشش کریں. اس چیز کا ذرا خاص خیال رکھیں. اس ہفتے میں کچھ چیزیں بدلاؤ کی طرف آ رہی ہیں، وہ بہتر ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ کی مہربانی سے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بینک کے معاملات، آپ کا اسٹیشنری کا کاروبار ہے یا آپ باقاعدہ پیپرز کی دنیا سے ریلیٹڈ ہیں، پیپر کی فیکٹری وغیرہ یا انڈسٹری میں، تو یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے. سافٹ ویئر انجینئرنگ کے لیے یہ ہفتہ بہت بہتر ہے. ڈاکٹری کے حالات، ڈاکٹری کے معاملات میں، ہیلتھ کے معاملات میں یہ ہفتہ آپ کے لیے بڑا سازگار ہے. ازدواجی زندگی میں تھوڑا سا دیکھ بھال کے چلے گا. اور دوسری شادی کے چکر میں کچھ زیادہ جو ان سے کہانیاں کتاب نہ لکھ لیجیے گا، اتنی بڑی کتاب نہ کر لیجیے گا کہ آگے چل کے پرابلم پیدا ہو. اس چیز کا ذرا خاص کر کے چلیے گا. اور ذہن کو منتشر ہونے سے ذرا بچائیے گا. بالکل ان لوگوں کی صحبت بالکل اختیار نہیں کرنی، فضول لوگوں کی. شکست زدہ لوگوں کے پاس بیٹھو گے تو شکست یقینی تمہارا مر بن جائے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بہرحال درود پاک آپ نے بھی کثرت سے پڑھنا. ہفتے کو دیا جلانا ہے. کالی دال وہ آپ نے باقاعدہ پرندوں کو ڈالنی ہے. کھانا ضرور اللہ کے نام کا کسی کو دینا ہے. باقی مالک بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. منگل کے دن دودھ لازمی دیجیے گا ایکویریس والے، چاہے 1 لیٹر جو بھی آپ کا، وہ لازمی دیجیے گا. آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 8 اور 4 ہے. برج احود، مین راشی پائسز، 12واں گھر. اپنا مالک جو ان سے وہ ایگزالٹڈ میں ہے اور ریٹروگریڈ ہے. 9ویں گھر میں پاکستان میں سورج بھی آ رہا ہے. تھوڑی سی پیسوں کی جو ان سی تھی بندش ہوئی بھی تھی. اچھا، بندش کچھ لوگ جادو کو بولتے ہیں، بندش کو رکاوٹ.
رکاوٹیں کئی طرح کی انسان کی زندگی میں کھڑی ہو جاتی ہیں. کچھ انسان کے اپنے رویے کی وجہ سے ہوتی ہے. کچھ رکاوٹیں جو ان سی ہوتی ہیں وہ انسان کی غلط بیانیوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں. چلاکیوں کی وجہ سے بھی رکاوٹیں بننی شروع ہو جاتی ہیں. بہت زیادہ جو چاتر دماغ کے لوگ ہوتے ہیں نا، ہاں، وہ کہتے ہیں کہ سارا نظام ہی صبح کو اٹھتے ہیں تو ہم ہی سنبھالتے ہیں. ہاں، ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ معاملات کس طرف جانے ہوتے ہیں. ہاں، تو بہرحال سورج 9ویں گھر میں آنے سے معاملات تو بہتر ہوں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہاں، پہلے 2 دن آپ نے ذرا صحت کا خاص خیال کر کے چلنا ہے. صحت کے حوالے سے، والدہ کی صحت کے حوالے سے کوئی چنتا بڑھ سکتی ہے، اور خاندان میں باقاعدہ آپ کو کچھ ایسی خبریں موصول ہو سکتی ہیں جس سے آپ کو کوئی جذباتی دھچکا بھی لگ سکتا ہے. ڈائبٹیز کے مریضوں کو بڑا خاص دھیان دینا ہوگا اپنی ڈائبٹیز کی طرف. بالکل مرغن غذاؤں، اور آپ نے باقاعدہ ڈاکٹری ہدایات پہ بالکل عمل کرنا ہے. مرغن غذاؤں کی طرف نہیں جانا، ورنہ ہارٹ کے معاملات بالکل خراب ہو سکتے ہیں. پائسز والوں کے لیے بہت ضروری ہے، جتنا بھی ہوتا ہے ننگے پاؤں صبح کو واک کریں، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. صبح لال صبح، بلکہ تو ڈائبٹیز کے تمام ہر انسان کو کرنی چاہیے واک، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. بہرحال سفر آپ کا پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے اس ہفتے میں، وہ کسی وقت بھی پڑ سکتا ہے. شیئر مارکیٹ سے فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کنسٹرکشن کے کام سے فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. کچھ جو سبق آپ نے ادھورے چھوڑے ہوئے ہیں، کچھ معاہدے، چاہے وہ تحریری معاہدے ہوں یا زبانی ہو، ان کو پورا کرنے کا وقت اب آ چکا ہوگا. جاب کے معاملات میں باس کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یار ان شاء اللہ تعالیٰ اس ہفتے آپ پائسز والے محسوس کریں گے کیونکہ گھٹن ختم ہوئی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. بہرحال خدا کا ذکر کثرت سے کیجیے گا، کثرت سے کیجیے گا. بچوں کی تعلیم کے حوالے سے بھی یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے. بچوں کی شادیوں کے حوالے سے بہت بہتر ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. بزنس میں کوئی نئی ڈیل ہو سکتی ہے، کوئی نئے لوگ آپ سے متعارف ہو سکتے ہیں. بہرحال اس ہفتے میں جتنا آپ گڑ ڈالیں گے، گڑ سے مراد جتنا محنت کریں گے آپ کو اتنے پازیٹیو رزلٹ ملتے جائیں گے. آپ نے بھی درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے. یا اللہ یا حسیبو، یہ آپ نے 9 کھجوریں لینی ہے، 121 مرتبہ آپ نے ہر کھجور پہ پڑھنا، اور یہ 9 کھجوریں روزانہ آپ نے کسی کو اللہ کے نام کی دے دینی ہے، یا ایک ایک کھجور کسی کو تقسیم کر دیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ 7 دن عمل کر کے دیکھیے. جمعرات کو کھانا لازمی دیجیے گا کسی کو، یہ نہیں آپ نے بھولنا. باقی مالک بہتر کرے گا آپ کے لیے. ہفتے کا نمبر آپ کا اپنا ساتھ، پہلا ساتھ جوپیٹر کا. ان شاء اللہ تعالیٰ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، ارد گرد کا ماحول صاف رکھیے گا. آج اتنا ہی، خدا حافظ.